کیا واقعی حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا؟ کیا یہ صرف ایک سزا تھی یا اس کے پیچھے کوئی عظیم حکمت چھپی تھی؟ ذرا تصور کیجئے کہ ہر طرف سکون، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ کوئی غم، ایک ایسی جگہ جہاں نہ تھکن تھی نہ دکھ، وہ ہے جنت۔ اور اسی جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ جنت سے زمین پر آ گئے؟ آئیے آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے نئے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں علم عطا کیا گیا اور فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور کہا میں آگ سے بنا ہوں تو یہ مٹی سے۔ یہی تکبر اسے ہمیشہ کے لیے مردود بنا گیا۔ اس نے عہد کیا کہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو گمراہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور فرمایا تم دونوں جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس خاص درخت کے قریب نہ جانا۔ سوچئے پوری جنت حلال، صرف ایک درخت سے منع کیا گیا۔ یہ دراصل ایک امتحان تھا۔ ابلیس نے وسوسہ ڈالا، قسمیں کھائیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ کہا اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتہ بن جاؤ گے۔ پھر ایک لمحے کی لغزش، انہوں نے وہ پھل چکھ لیا۔ یہاں ایک بات غور سے سمجھ لیجئے گا کہ حضرت آدم نے جان بوجھ کر بغاوت نہیں کی تھی۔ یہ شیطان کے دھوکے کا نتیجہ تھا، نہ تکبر نہ ضد۔ جیسے ہی احساس ہوا فوراً اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں سب سے ہمیں بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن اصل کامیابی فوراً توبہ میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر توبہ قبول ہو گئی تو زمین پر کیوں بھیجا گیا؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین پر آنا صرف سزا نہیں تھی بلکہ ایک مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ انسان کو میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی زمین انسان کی اصل منزل تھی۔ جنت میں قیام ایک تربیتی مرحلہ تھا۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو آزمائشوں، محنت، دکھ اور صبر کا سامنا کرنا تھا۔ یہی زندگی کا امتحان ہے۔ یہ دنیا امتحان کا ہے اور جنت اصل انعام۔ حضرت آدم کا واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ تکبر ہلاکت کی جڑ ہے، جیسے ابلیس برباد ہوا۔ غلطی کے بعد فوری توبہ کامیابی ہے، جیسے حضرت آدم نے کی۔ اور دنیا عارضی ہے، اصل منزل جنت ہے۔ آج ہم بھی شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، کبھی گناہ کی دعوت، کبھی دنیا کی چمک دمک، لیکن اگر ہم فوراً پلٹ آئیں تو اللہ آج بھی ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ سوچئے کہ ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ انہوں نے جنت کھو کر ہمیں یہ سبق دیا کہ جنت دوبارہ کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا ہماری عارضی قیام گاہ ہے۔ یہاں کا ہر دکھ، ہر آزمائش ہمیں جنت کے قریب کر سکتی ہے اگر ہم صبر اور توبہ اختیار کریں۔ تو کیا ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی طرح اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں، یہ شیطان کے دھوکے میں آ کر تکبر کریں گے؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، جنت کا راستہ بھی اور گمراہی کا بھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل نور نیمل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کو جنت کا حقدار بنائے، آمین ثم آمین۔